گیا ہے کہ میں سلسلہ صیفیہ سے مرید ہوں اور میرا پیر صاحب خواتین سے پردہ نہیں کرتے اور خواتین کے ہفتہ وار محفل میں پیر صاحب خواتین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اور پیر جو اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ والا تو گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، خواتین کے سامنے بیٹھنے والا پیر صاحب، اس کا کیا حکم ہے؟ خود بھی اللہ کی ولی گناہوں سے بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی بچاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے میرے پیر صاحب سے محبت اب نہیں رہی۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے پیر سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم نے اپنے کلام مطہرہ میں ہمیں بار بار حکم فرمایا ہوا ہے، حیا کے لیے، دین کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مومن مردوں کو یہ حکم فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ پیر صاحب اپنی خواتین مریدنیوں کو یہ کہتے ہیں میرے چہرے کی طرف دیکھو، جیسے مرد مریدوں کو کہتے ہیں ویسے ان کو بھی کہتے ہیں۔ یہ لا یجوز، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اکیلا ایک مرد جب ان کے پاس اپنے کوئی محرم نہیں ہو، وہ اجنبی عورتوں کے درمیان بیٹھنا قطعاً شریعت مطہرہ سے متصادم ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم بہت زیادہ بھی تملق سے کام لیں گے تو کم از کم یہ ہوگا کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ سب باپردہ ہو، اس میں سے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ بھی پردے میں چھپی ہو، ان کا پورا جسم چھپا ہوا ہو، پردے میں ہو۔ اس کے بعد اگر ہم اجازت دے سکیں گے تو تب بھی جا کے اجازت اس صورتحال میں دے سکیں گے کہ جب پیر صاحب کے ساتھ اپنی محرم ہو یا جو خواتین وہاں پر موجود ہیں ان کے پاس اپنی محرم ہو، تو پھر جا کے اگر پیر صاحب سے ملے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی طریقت ہے کہ ہم طریقت کے نام پر، شریعت کے نام پر، ذکر کے نام پر شریعت کی مخالفت کر لے؟ کسی بھی صورتحال میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آج کل کی پیروں نے رواج رکھا ہوا ہے، فلہذا خواتین، ہمارے جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ صیفیہ میں جو خواتین سالکات کو ارشاد خط اور اسے مسند پہ بٹائی جاتی ہیں، یہی تو ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مرد حضرات، مرد خلیفہ صاحب خواتین کے محفل کرائیں، کیونکہ اس میں سے جتنی خرابیاں دین اور شریعت اور طریقت کے سامنے آ جاتی ہے آپ سب کو معلوم ہوگا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس کا متبادل یہ سوچا ہے کہ ایک خاتون کو ان کی طرف سے نائب بنا کے خواتین کے محفل کو خاتون ہی کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہوگا۔ تو جو پیر صاحب یہ فعل کرتے ہیں کہ خواتین کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور وہ خواتین بے پردہ بھی ہوتی ہے اور پھر ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کبھی خواتین کو وجد اور کیف بھی ہو جاتی ہے، وہ بے پردگی بھی وہاں سے آ جاتی ہے، یہ مطلق ناجائز ہے، مطلق ناجائز ہے۔ اور آپ بہت اچھا کرتے ہیں جب آپ نے اپنے پیر صاحب کو اس فعل پہ دیکھا اور آپ کی دل سے اس کی محبت ختم ہوئی۔ ایسے پیروں سے محبت ختم کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ شریعت کی ضرورت ہے، اور یہ ایسے ہی لوگ موجود ہونے چاہیے جو ان جیسے خرافات کو روک لے۔ خواتین کی ان مجلسوں کو جس میں مرد پیر صاحب بیٹھا ہوتا ہے اور وہ نگاہیں ایک دوسرے سے ملاتے رہتے ہیں اور یا خاتون ان کی طرف دیکھتی ہے یا خاتون بے پردہ ہو کے یا چہرہ کھلا ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، یہ کبھی بھی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی، کسی تصوف نے اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت نے تو یہاں تک حکم فرمایا ہوا ہے کہ وہ خاتون جو خوشبو لگائے وہ گھر سے باہر جائیں اور ان کی خوشبو کسی مرد کی مشاموں تک پہنچ جائے تو اللہ اور اس کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس خاتون پر۔ یار ذکر کے نام پر کیا کچھ خرافات ہو رہے ہیں، طریقت کے نام پر کیا کچھ خرافات ہو رہے ہیں، یہ سلسلے کی بدنامی کا باعث ہے۔ ایسے پیروں کی گرفت ہونی چاہیے اور ایسے پیروں کو پیر نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو پیداگیر کہنا چاہیے۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے اور یہ ایسے لوگ نہ ولی ہو سکتے ہیں، نہ یہ پیر ہو سکتے ہیں، نہ یہ کوئی شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ایسے پیروں کو رد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔